اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن فہمی کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم انشاءاللہ ایک یا دو آیات پڑھیں گے اور ان آیات کے اندر جو ایک پورا قصہ چھپا ہوا ہے وہ بیان کریں گے تاکہ ہم قرآن مجید کے اندر مومنین کی دلچسپی پیدا کر سکیں۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم جب جنگ احد کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب مسلمان مشرکین کو شکست سے دوچار کر چکے اور مسلمانوں کے لشکر نے مشرکوں کا تعاقب کیا تو جب حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں کو ایک شخص یہ پیغام دیتا ہے کہ ابو سفیان لشکر کو دوبارہ منظم کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس کہ جب لوگوں نے اس مسلمان لشکر والوں سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے فاخشوہم تو ان کا مقصد کیا تھا اس شخص کا کہ مسلمانوں کو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس لشکر سے کفار کے اس لشکر سے خوف زدہ ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں فزادہم ایمانا تو مومنوں کا جو ایمان تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو کہ بہترین سرپرست ہے۔ اب یہ والی معروف آیت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قولہ تعالی کہ مجھے تعجب ہے کہ جو شخص خوف زدہ ہوتا ہے، جس سے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیوں نہیں کرتا، اس کا ورد کیوں نہیں کرتا۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ جس کا ورد جنگ احد میں مومنین نے کیا تھا۔ اس کا جو نتیجہ قرآن مجید کی اگلی ہی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو خوف کی حالت میں اس آیت کا تکرار کرے گا تو خوف کی حالت میں بھی جو پروردگار عالم کو ہی اپنا سرپرست قرار دے گا اور وہ دشمنوں کے کسی قسم کے بھی حملے سے، دشمنوں کی کسی قسم کی سازش سے بھی خوف زدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مقابلے میں اس کے ایمان میں جب اضافہ ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم ہی میرا سرپرست ہے، تو پروردگار عالم اسی سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ کہ جب انہوں نے اس آیت کا ورد کیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تو ہم نے انہیں باخیر و عافیت ان کے گھروں تک واپس پہنچایا، اور یہ اللہ کا فضل تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ فَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی تھی، جس میں اللہ کی رضا تھی انہوں نے اسی پر عمل کیا تھا کہ کافروں کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا تھا، تو ہم نے انہیں اس وجہ سے گھروں میں خیر و عافیت سے پلٹایا کہ کسی لشکر نے ان پر حملہ نہ کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ صاحب فضل ہے، اللہ عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہمیں دشمنوں کا خوف ہو، چاہے وہ استعمار کی طرف سے ہو،
وہ خوف زدہ کر رہے ہوں، یا خود اپنے اندر سے کچھ بزدل افراد ہمیں دشمن کا خوف دلا رہے ہوں اور دشمن کی طاقت کو بڑا کر کے بیان کر رہے ہوں، تو ہمیں اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا خوف انسان کا زائل ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی ہر مصیبت اور خوف میں اس آیہ کریمہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔